او من کان میتن فاحییناہ، بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ اس سے مانوی حیات و ممات مراد ہے، یعنی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں تھا، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا تھا، اس کی انسانیت در حقیقت مردہ تھی۔ وہ حیوان کی حیثیت سے تو زندہ تھا، لیکن بحیثیت انسان وہ مردہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی ہدایت دی تو اس کے بعد گویا وہ زندہ ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے وہ نکلنے والا بھی نہ ہو؟ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا جس نے نظریاتی معاملات کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی تھی، لیکن پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، نور قرآن سے اس کے سینے کو منور کر دیا۔ اب وہ اس نور میں آگے بڑھا اور بڑھتا چلا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں۔ یہ وہی فلسفہ ہے جو قبل ازیں آیت 112 میں بھی بیان ہوا ہے۔ وہاں فرمایا گیا تھا کہ شیاطین انس و جن کو ہم نے خود ہی انبیاء کی دشمنی کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ یہاں پر اس سے ملتی جلتی بات کہی گئی کہ ہم ہر بستی کے اندر وہاں کے سرداروں اور بڑے بڑے چودھریوں کو ڈھیل دیتے ہیں کہ اگر وہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہیں تو علی العنان کھڑے ہوں، لوگوں کو سیدھے رستے سے روکیں، اپنی چال بازی اور مکاریوں سے حق پرستوں کو آزمائش میں ڈالیں۔ اس سے جہاں دشمنان حق کی آزمائش ہو جاتی ہیں، وہاں مومنین صادقین کی صلاحیتیں مزید اجاگر ہوتی ہیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ انہیں یہ شعور ہی نہیں کہ ان کی چال بازیوں کا سارا وبال تو بالآخر خود انہی پر آئے گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی۔ آیات قرآنیہ مختلف انداز سے منکرین حق کے سامنے حقائق و رموز پیش کرتی ہیں، مگر ان دلائل کا تجزیہ کرنے اور انہیں مان لینے کے بجائے یہ لوگ پھر وہی بات دہراتے ہیں کہ جیسے پہلے انبیاء کی قوموں کو معجزے دکھائے گئے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی معجزہ دکھائیں تو تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، ان قریب پہنچے گی ان مجرموں گنہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کی ہاں سے اور سخت عذاب ان کی چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک غور طلب معنوی حقیقت ہے۔ شرح صدر اللہ کی وہ نعمت اور خاص عنایت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشراح کی پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا۔ الم نشرح لک صدرک، لہذا ہر مسلمان کو اس شرح صدر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی باطنی بصیرت مانگنی چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی ہر چیز ہمیں درست نظر آئے۔ جب ایک بندہ مومن میں ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے تو ہر قدم اور ہر موڑ پر اس کو اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے ہر عمل پر اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ انسان کی ایسی اندرونی کیفیت ہے جس میں اس کی فطرت سلیمہ اور نیکی کے جذبے کی آپس میں خوشگوار مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اسے دین کے کسی حکم سے کسی قسم کی کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے انسان کی سانس پھول جاتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل شاید دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے، ایسے ہی اگر اللہ کی کسی کی طرف انسان کو ہدایت کی توفیق عطا نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے راہ حق پر چلنا دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔
کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار دوست ہے بسبب ان کے نیک اعمال کے۔ دارالاسلام جنت کا دوسرا نام ہے۔ جن لوگوں نے اپنے محنتوں، قربانیوں، مشقتوں اور اپنے اظہار کے سبب اللہ کی دوستی کمائی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دارالسلام کے مستحق ٹھہریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا۔ وہ جو تمہارے بڑے جن عزازیل نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 17، اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، تو تم نے تو واقعی بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا ہے۔ یہ گویا ایک طرح کی شاباشی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دی جائے گی۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے ہمارے پروردگار ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً آپ کا رب حکیم اور علیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔